السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا آغا اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بات کریں گے اوور آل جو اس وقت سینٹ انتخابات کی بات ہو رہی ہے۔ اپوزیشن جماعتیں بھی جو ہیں سینٹ انتخابات کے لیے اپنے تمام تر میجرز لے رہی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ سٹیٹمنٹس بھی اس حوالے سے دیے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ہے اس وقت اب تک کوئی کلیئرٹی نہیں دکھائی دے رہی سامنے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ سینٹ انتخابات جو ہوں گے وہ میرٹ کی بنیادوں کے اوپر ہوں گے، اور کچھ جو ہے جوڈیشری سے بھی ہمیں سٹیٹمنٹ سنائی دے رہے ہیں۔ جوڈیشری کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے 70 سالوں میں جو ہے پارلیمنٹیرینز نے جو ہے پارلیمنٹ کی عزت نہیں کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جوڈیشری جو ہے وہ پارلیمنٹ کی عزت کرتی ہے، لیکن وہ جو پولیٹیشنز ہیں وہ ناکام رہے ہیں اس میں۔ ساتھ ہی ساتھ جو فنڈز ہیں ان کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ بات کی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو فنڈ جنریٹ کیے ارکان اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز دینے کا، اس پر انہوں نے نوٹس لیا ہے، اس کے اوپر بھی کچھ بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کووڈ-19 کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ویکسین جو ہے وہ فائنلی پاکستان پہنچ گئی ہے، اور پاکستان میں فرسٹ فیز پر اس پر کام بھی ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے، جو کہ طبی عملے کا پروسیس ہے، اور اس کے بعد 60 پلس جو لوگ ہوں گے ایج کے، ان کو جو ہے ویکسین لگائی جائے گی۔ اس کے بعد یہ جنرلی لوگ جو ہے اس ویکسین کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مزید پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے اوپر بات کریں گے، جس طریقے سے مولانا صاحب ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو مولانا کہنا جو ہے مولانا کی توہین ہوگی ٹیکنیکلی۔ ساتھ ہی ساتھ مولانا صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بہت سارے ایلیگیشنز لگا رہے تھے، اب وہ بھی ہر طرف سے پرابلم میں دکھائی دے رہے ہیں۔ بات کریں گے اس وقت کچھ کینڈیڈیٹس کے حوالے سے بھی کہ کیا پولیٹیکل پارٹیز اپنے بیسٹ کینڈیڈیٹس کو سامنے لے کر آ رہی ہیں سینٹ انتخابات میں یا نہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سبحان اللہ ساحل صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر ریٹائرڈ انور خورشید صاحب جو کہ ہمارے ساتھ پروگرام میں اپنا انالیسز پیش کریں گے، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اقبال سان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ آپ سب کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی سینٹ انتخابات کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میرٹ کے اوپر انتخابات ہوں گے، اور جو بھی اس میں کنٹیسٹ کرے گا وہ کمپیٹنٹ ہوگا۔ یہی باتیں تو الیکشن سے پہلے بھی آپ لوگوں نے کی تھی۔ انفارچونیٹلی 2.5 سال میں بہت سارے ایریاز میں آپ لوگ اس میں ناکام ثابت ہوئے۔ دیکھیں، جہاں تک میرٹ کی بات ہے وہ تو پارٹی کے حوالے سے ہے کہ کینڈیڈیٹ میرٹ کے اوپر ہوں گے، اور یقیناً تحریک انصاف نے ہمیشہ جو ہے میرٹ کی بنیاد پر ہی فیصلے کیے اپنے پارٹی کے اندر۔ تو جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے کہ ناکامی کی جو وجوہات ہے، جو اب وہ اس کی نشاندہی آپ کر لیں کہ وہ کہاں پر لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی آپ لوگوں نے میرٹ کے اوپر ہی تمام تر، اگر ہم ایم پی ایس کی بات کر لیں، ایم این ایس کی بات کر لیں، کیا پیراشوٹرز نہیں ہیں آپ کے پاس؟ بہت سارے نام میں اس وقت نہیں لینا چاہتی، لیکن پیراشوٹرز بھی ہیں، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ پائنیئرز سے آپ لوگوں نے ان کو سائیڈ لائن کر دیا۔ میں نام لے کے آپ کو کراچی سے بتا دیتا ہوں کہ کراچی سے جو ہمارے ایم این ایز ہے اس میں اکثریت جو ہے وہ گراس روٹ کے تنظیم سے وابستہ رہے۔ جو کراچی سے ہمارے ایم پی ایز ہے اس میں اکثریت جو ہے وہ گراس روٹ کی جو ہے نا لیڈرشپ سے وابستہ رہے۔ لیکن سبحان اللہ صاحب، آپ کی پارٹی سے لوگ اس کے کانٹری بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو لوگ شروع سے آپ کے ساتھ تھے ان کو وقت پر سائیڈ لائن کر دیا گیا، اور یہ سمجھ کے سائیڈ لائن کر دیا گیا کہ جو پچھلی پولیٹیکل پارٹیز کری تھی وہی ٹھیک تھا، اور پھر آپ نے بھی سارے وہی جمع کر لیے جن کو آپ لوٹے کہا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے، دیکھیں کچھ لوگ ضرور اس پارٹی میں جو ہے الیکشن سے پہلے، کافی عرصے پہلے، سال 2 سال 3 سال پہلے یا کچھ مہینے پہلے ضرور شامل ہوئے ہیں، لیکن اس کو آپ اکثریت نہیں کہہ سکتی ہے۔ اکثریت میں کراچی کی بات آپ سے کروں گا، کراچی سے ہمارے جتنے ایم این ایز ہے ماشاءاللہ اس کی وابستگی جو ہے پارٹی سے جو ہے وہ 22 سال 10 سال 20 سال کی رہی ہے، اور میرٹ کی بنیاد پر جو ہے وہ فیصلے جو ہے کراچی کے اندر اور سن کے اندر ہوئے ہیں۔ باقی جو ہے سیاست کے اندر پارٹیوں کے اندر لوگ آتے ہیں، یقیناً کچھ حلقے کے سیاست کے حساب سے آتے ہیں، جہاں ان کے حلقے ہوتے ہیں وہ یقیناً پارٹیوں میں شامل ہو جاتے ہیں، ایسے ہر پارٹی کے اندر ہو رہے ہیں۔ لیکن جہاں اگر آپ میرٹ کی بات کر رہی ہے تو میرٹ کا صرف اس سے تعلق نہیں ہے کہ پارٹی میں اس کی وابستگی کتنے عرصے سے، اس کو بھی آپ میرٹ نہیں کہہ سکتی ہے۔ آیا وہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے
کس طرح کا کردار ادا کر سکتے ہیں ایک سیاسی پارٹی کے لیے، اس کے مقاصد کے لیے، اس کے پروگرام کے لیے، وہ وہاں پر کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو یہ بھی میرٹ کا ایک جو ہے نا نوعیت تو ہوتا کیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ سینیٹرشپ کے لیے جو کہ لیجسلیچرز ہوتے ہیں جنہوں نے لیجسلیشن کرنی ہوتی ہے اپر ہاؤس میں، کیا کینڈیڈیٹس آپ لوگوں نے تمام تر اپروپریٹ منتخب کر لیے یا پروسیس کنٹینیو نہیں، ہماری پارلیمانی بورڈ بن چکا ہے، چیئرمین کی وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں بن چکا ہے، اور یقیناً اس کے اوپر جو ہے کینڈیڈیٹس کی جو چناؤ ہے اس پر غور کیا جا رہے. نام یہاں سے بھی بہت سے گئے ہوئے ہیں، کراچی سے بھی گئے ہوئے، پورے ملک سے جو ہے نام آ رہے، اور یقیناً اس کے اندر چناؤ ہوگا، ان کے اندر جو ہے نا گفتگو ہوگی، اور تحریک انصاف انہی کو اسمبلی کے اندر بھیجے گی جو وہاں پر قانون سازی میں حصہ لے سکتے. ٹھیک ہے. میجر ریٹائرڈ انور خورشید صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ پاکستان میں سینیٹرز یا سینیٹرشپ کے لیے کینڈیڈیٹس کیا اپروپریٹ رہے ہیں؟ کیونکہ باہر کے ممالک میں جب ہم دیکھتے ہیں تو سینیٹرز جو ہیں ان کا ایک بڑا اسٹرانگ پورٹ فولیو ہوتا ہے، اور وہ کانسٹنٹلی بیک ٹو بیک اسی اپنے جو ہے جاب کو وہ اس میں رہتے ہیں ڈومین میں. کیا پاکستان میں سینیٹرز اتنے اپروپریٹ رہے ہیں کہ وہ قانون سازی کے قابل ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، سینٹ کو تو پہلے سمجھنا چاہیے کہ سینٹ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی سے ایک اپر ہاؤس ہے. نیشنل اسمبلی میں اگر قابلیت یا ایجوکیشن اگر ایک ایم این اے کی کم ہے تو سینٹ میں اس سے زیادہ والا ہونا چاہیے. اگر ایک ڈگری ہولڈر ہے تو وہاں پہ ایک ماسٹر ڈگری ہولڈر ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے اس کے ساتھ ہی. اصل میں بات یہ ہے کہ ایک کرائیٹیریا ہی نہیں ہے کہ جو ہمارے لیجسلیٹو ہیں اور جو ہمارے باقی جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو سلیکٹ یا الیکٹ کیسے کیا جائے، وہ طریقہ ہی نہیں ہے. میں آپ جو بھی ہے وہ کل جا کے وہ صدر بن جاتا ہے. آج کل وہ دانتوں کو ڈاکٹری کر رہے تھے، آج صدر بن گئے. اللہ انہیں اور ترقی دے، وہ بات میں نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرائیٹیریا ہونا چاہیے. کون دیکھیں، ایک پرائم منسٹر کے لیے لازمی ہونا چاہیے کہ وہ پہلے ایک دفعہ چیف منسٹر رہ چکا ہو. چیف منسٹر کے لیے لازمی ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے ایک دفعہ کوئی کسی بھی منسٹری کا منسٹر رہ چکا ہو، اور کوئی بھی منسٹر ایک دفعہ کوئی ایم پی یا ایم این اے رہ چکا ہو، تاکہ اس کو اپنی آگے کرنے کی چیزوں کی سمجھ آئے. یہ تو اوور آل پالیٹکس میں پاکستان میں کوئی بھی اسٹینڈرڈ سیٹ نہیں ہے نا، کہ اگر فار انسٹنس ایک پوزیشن ہوتی ہے تو اس پوزیشن کے لیے کیا پیرامیٹرز ریکوائرڈ ہیں. یہ تو کسی بھی پولیٹیکل اس میں سسٹم میں ہم لیک کرتے ہیں نا، ہم گڈ گورننس میں لیک کرتے ہیں. ہمارے پاس اس وقت جو بیڈ گورننس ہے، گورننس موجود ہے، مگر اٹ از بیڈ. آج ہی وزیر اعظم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا کہ ان کو پشاور میں اور پنجاب میں جتنے بھی تاجر مارکیٹیں ہیں ان کے اوپر جو ایسوسیشنز ہیں ان پہ بین لگا دیا کہ وہاں پہ گورننس کا کوئی نام دیا انہوں نے، بیڈ گورننس نہیں کچھ اور کہا انہوں نے، تو وہ وہاں پہ چل رہی ہے. تو یہی والی بیڈ گورننس جو ہے، اس کو گڈ گورننس کی طرف لے جانے کے لیے کچھ ایسے قوانین کیجیے. آئین اپنی جگہ پہ رہے، آئین بالکل ٹھیک ہے، آئین میں ٹھیک ہے چھوٹی موٹی ترامیم ہو سکتی ہیں پلس مائنس، مگر کرائیٹیریا ہونا چاہیے کہ ایک وہ شخص جو کہ پورے پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہا ہے ایک ٹاپ لیول پہ، اس کو کیسا ہونا چاہیے. 62-63 بھی کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ کم از کم اس کو اتنا نالج ہونا چاہیے کہ ہم نے کس طرح سے قانون کو بنانا ہے، کس طرح سے قانون کو ہم نے پاس کرنا، اور کیسے اس قانون کو لا کے ہم نے آگے عدلیہ کے پاس یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ جو لیجسلیچرز ہیں پاکستان میں وہ اتنے اپ ٹو دا مارک نہیں ہوتے، انفارچونیٹلی نہیں ہوتے نا. ان کو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے کرائیٹیریا فکس کیا کریں گے کون؟ یہی کریں گے. لیجسلیشن ہوگی، اس کے اوپر بھی لیجسلیشن ہوگی کہ کس طرح سے ایک سینیٹر کون ہو سکتا ہے. آپ کے پاس اتنے بڑے بڑے علم والے دانش والے لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ رہ جاتے ہیں. وہ پھر وہی بات ہے نا کہ وہ اس پولیٹیکل سسٹم سے اتنا زیادہ جو ہے ڈس ہارٹنڈ ہوتے ہیں کہ وہ اس طرف آتے ہی نہیں. چاہے وہ ٹیکنوکریٹس کی ہی وہ ایک علیحدہ بات، اس پہ تو علیحدہ سے ڈسکس ہو سکتی ہے، مگر ایٹ دا مومنٹ جو سینیٹر آتے ہیں ان کو کم از کم اتنے ان کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، اور اس کے لیے کرائیٹیریا باقاعدہ جاٹ ڈاؤن ہونا چاہیے، آئین کے اندر ہونا چاہیے
कि इसके बगैर बंदा आ ही नहीं सकता. ٹھیک ہے اقبال خان صاحب, آپ لوگ بھی جو ایکٹیولی کام کر رہے ہیں سینیٹرز کے لیے, آپ کی پولیٹیکل پارٹی سے بہت سارے نام ہم آف ایئر سن رہے ہیں کہ وہ سینیٹرشپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ لوگ جو فارمر وزیر اعظم تھے یوسف رضا گیلانی صاحب, ان کے لیے بھی آپ لوگ سوچ رہے ہیں, اس میں اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بہت شکریہ الوینا, آپ کو, میرے دونوں ساتھیوں کو, دیکھنے والوں کو سب کو سلام. پاکستان پیپلز پارٹی, آپ بہت اچھی طرح پورا پاکستان جانتا ہے اس بات کو کہ بہت میچور پولیٹیکل پارٹی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے حالیہ 2-4 دن پہلے اپنے پارٹی میں, کیونکہ ہمارے یہاں سینٹ میں اپلائی کرنے کے لیے کوئی قدغن نہیں ہے, ایک میسیج کنوے کیا جاتا ہے ود ان دا پارٹی کہ جو سینٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے وہ پارٹی فنڈ میں فیس سبمٹ ہوتی ہے, ایک لمیٹڈ اس کی ایک فیس ہوتی ہے, اس کے ساتھ وہ ڈرافٹ جو ہے پارٹی کے مخصوص ایڈریس پر پارٹی کے جنرل سیکرٹری کے حوالے کیا جاتا ہے, وہ اپلیکیشن سبمٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہمارا بورڈ بیٹھتا ہے, وہ بورڈ جو ہے وہ انٹرویو کرتا ہے, ان کو اسیس کرتا ہے, اس میں سینیارٹی اور جونیارٹی ساری چیزیں مینشن ہوتی ہیں, اس میں مائنورٹیز کا بھی خیال رکھا جاتا ہے, اس میں مختلف صوبوں سے نمائندگی کا بھی خیال رکھا جاتا ہے, یہ ساری باتیں. اور پھر سینٹ ایک ایسا ادارہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو سپیریئر ہے تمام پارلیمنٹ پہ, تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ ایسے جید سیاستدانوں کو موقع دیا جائے. اور آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ بھری پڑی ہے, بہت طویل لسٹ ہے, میں یہاں نام لینا شروع کروں تو آپ کا بہت سارا وقت لگ جائے گا اس کے اندر. تو ہمارے یہاں اس پر بڑی خاص نظر رکھی جاتی ہے, اور پارلیمانی سیاست میں جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی فوکس کرتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ دیگر پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس معاملے میں نسبتاً کمزور ہیں اگر ایز کمپیئر ٹو پاکستان پیپلز پارٹی. اقبال خان صاحب, کیا یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینیٹرشپ کے لیے سلیکٹ کرنا کیا اپروپریٹ فیصلہ ہوگا آپ کا, کیونکہ ان کے اوپر آلریڈی ٹی ڈیپ کا کیس جو تھا, ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا, پھر اس کے بعد ان کو ہی واز آلسو ہوسٹڈ پرائم منسٹر, اور پھر کنٹروورسیز ان کے ساتھ اٹیچ ہونا, پھر جو بلدیہ JIT کیس تھا اس میں بھی سٹل وے میں ان کا نام مینشن ہونا کہ کس طریقے سے جو ہے بھائیلا برادرز کی پہلے وہ سپورٹ کر رہے تھے لیکن پھر وہ بیک آف ہو گئے کسی انفلوئنشل منسٹر کے کہنے کے اوپر MQM کے. دیکھیں اگر ہم الوینا ایلیگیشن کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت طویل اقبال جواب مجھے دے دیجیے گا آپ کمپلیٹ اس پر, لیکن آفٹر دی شارٹ بریک اسٹے ود us on Inside the News. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل میں سوال چھوڑ کر گئی تھی اقبال خان صاحب کے لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے جو ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کو, ہی از آلسو دا ہوسٹڈ پرائم منسٹر, اور پھر ٹی ڈیپ کا کیس, پھر کچھ اور کنٹروورسیز, بلدیہ فیکٹری کی ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا, کیا ان کو سلیکٹ کرنا ایک اچھا فیصلہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا یا نہیں؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے, پیپلز پارٹی سے ان کو چیئرمین سینٹ کے لیے بھی منتخب کرنے کا جو ہے ایک ڈیسیجن لیا ہے پیپلز پارٹی نے. کیا کہیں گے اس پر آپ اقبال؟ دیکھیں الوینا, بالکل جہاں تک ایلیگیشن کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایلیگیشن, اگر ایلیگیشنز پر فیصلے ہونے اور ایلیگیشن کی بنیاد پر ہم نے لوگوں کو چوز کرنا ہے. ٹی ڈیپ کا کیس تو ایلیگیشن نہیں ہے نا, وہ تو پورا ٹرائل, اور کتنا بار اس کے بعد فردر اس پہ ڈیٹس آگے آنا. یوسف رضا گیلانی کبھی بھی سزا یافتہ نہیں رہے, تو وہ ویسے ان کا جو ہے ان کو وزیر اعظم کی پوزیشن سے مطلب ہٹانے کا فیصلہ وہ کیا تھا, وہ کیا سینیریو تھا, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو دیکھیں, اگر اس طرف ہم جاتے ہیں پاکستان میں, شاید یوسف رضا گیلانی پہلے وزیر نہیں تھے جن کو ہٹایا گیا, یہ تو ہمارے یہاں روایت بھری پڑی ہے, جو یعنی ٹینیور کوئی بھی کمپلیٹ نہیں کر سکتا. ہماری تو روایت بھری پڑی ہے, شاید چند دنوں میں کچھ اور بھی سنیں گے. تبھی آپ لوگ خان صاحب کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نے بھی ٹینیور پورا نہیں کیا تو اب آپ ان کو بھی ہٹا دیں. دیکھیں الوینا, میں کہوں گا اگر الزامات ہی لگانے ہیں تو میں قطعی طور پہ اگر اس طرف جاؤں گا PTI کی طرف تو کوئی شخص بچے گا ہی نہیں, چاہے وہ بابر اعوان صاحب ہوں, چاہے وہ علیمہ خان صاحبہ ہوں, چاہے وہ علیم خان صاحب ہوں, چاہے وہ نظر گوندل صاحب ہوں. مطلب حلیمہ صاحبہ is not a part of politics, she is not a part of PTI. دیکھیں میری بات سنو, ایلیگیشن تو ہے نا جی, she is prime minister sister, okay, لیکن اس طریقے سے تو میں آپ کو آپ کی فیملی کو ڈریگ کر دوں, آپ پالیٹکس کا حصہ ہیں, آپ کی فیملی نہیں ہے تو I cannot drag your family نا. چلیں جی ٹھیک ہے, بابر اعوان پر 284 ارب روپے نندی پور پروجیکٹ کا الزام ہے, ثابت کچھ نہیں ہے. نظر گوندل کے اوپر 82 ارب روپے کا الزام ہے خزانے خزانے کو نقصان پہنچانے کا, وزیر بنے بیٹھے ہیں. اعظم سواتی کے اوپر الزام ہے, علیم خان کے اوپر الزام ہے, جہانگیر ترین کے اوپر الزام ہے, خسرو بختیار کے اوپر الزام ہے, ندیم بابر کے اوپر الزام ہے, داؤد وہ کیا کہتے ہیں وہ اپنا جن کے پاس کامرس ہے,
रजाक दाऊद साहब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बेहतरीन मिसाल, मतलब वो उसी डिपार्टमेंट के वजीर हैं और वो डैम का मंसूबा भी उन्हीं के पास। की मिसाल कहीं पे भी कायम अगर होने लगती है तो वो उनसे खुद ही इस्तीफा ले लेते हैं। अगर हम उनकी बात करें वो तानिया इजरोस की, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया तो उनको अपनी पोजीशन से हटाना पड़ा। मुझे एक मिनट दे, मैं मुकम्मल कर ले, मैं बिल्कुल आप बोलिएगा और मेरी ख्वाहिश यही होती है कि हम सबको सुने। देखिए अलवीना, आपने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पे एलिगेशन की बात की, अगर एलिगेशन तक बात है, एलिगेशन पे किसी को किसी पोजीशन पर नहीं आना चाहिए। जेआईटी तो यानी ये तो बल्दिया फैक्ट्री केस तो कराची का था ना, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बैक टू बैक आना, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस आना। अलवीना देखें, उज़ैर बलोच के ऊपर अगर हम जेआईटी की बात करते हैं तो रोज ही बरी हो रहे हैं, फिर वो ठीक है, फिर वो अब तो यही ना, फिर कौन वीक है सिस्टम में, कौन वीक है यहाँ पर, ये बता दीजिए। हमारे पास है उज़ैर बलोच के तमाम फेडरल पूरे विटनेसेस आना, जेआईटी उज़ैर बलोच को सुने, फेडरल के इन्वेस्टिगेशन इदारे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये किसकी नाकामी है? क्या उज़ैर बलोच क्लीन है? क्या हमारे स्टेट जो है मैं सुने मेरी बात, अगर उज़ैर बलोच, तो इसमें देखिए हमारी आंखें खुल जानी चाहिए, हमारी आंखें आज क्यों उज़ैर बलोच के ऊपर से ये इतने बरी बाइज्जत बरी हो रहे हैं। कौन लोग हैं ऐसे जो पाकिस्तान में सियासतदानों का चेहरा तो मस्क करते हैं, लेकिन जो पूरी दुनिया जानती है जिसको, वो बरी हो रहे हैं। तो आपके साथ थे ना बहादुर बच्चा। अलवीना हमारे साथ वो कभी भी नहीं थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की वो लियारी से तस्वीरें उतारा करते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदार लियारी के तालपुर उनके इवेंट्स पे जाती थी, वो अलग सिनेरियो है, अगर आप बात कहीं और चली जाएगी, वो बात कहीं और चली जाएगी। देखिए बात मैं उसकी भी आपको बता दूंगा, 1 मिनट में वजह दे दूंगा। उस वक्त वहां पे जो लियारी से MP MNAs मुंतखब हुए थे, उन्होंने एक डिनर ऑर्गेनाइज किया था। उस डिनर में उन्होंने उज़ैर बलोच को दावत दी थी और उन्हीं MP MNAs ने उज़ैर बलोच को अभी फरियाल से इंट्रोडक्शन करवाया। किसी और के इवेंट पे जाएंगे आप लोग, कोई ऐसा नॉर्मल सा बंदा बुला ले आप लोग। उसके अलावा देखिए मेरी बात सुनो, अभी एक जो ना शारा फैसल पे एक जो ना MQMs का टारगेट किलर पकड़ा गया, ठीक है, और JIT में रिपोर्ट बनी, पता है उसकी क्या, उसकी वजीर आला सिंध के साथ तस्वीर है। देखिए ये तस्वीर का होना ये साबित नहीं करता, हम भी दिन में 150 लोगों के साथ तस्वीर बनाते हैं इससे, लेकिन हम किसी से तस्वीर बनाने से पहले पूछते नहीं है कि भाई तेरी कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज तो नहीं है। अब एक शख्स अगर किसी दावत में था और उसको किसी ने इंट्रोडक्शन करवाया, वो तस्वीरें बन गई, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो जुर्मदार है। सारे लोग PTI, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सियासी जमातें, ये GDA, ये सब उज़ैर बलोच के दर पर गए थे कि आप हमें इलेक्शन में सपोर्ट करें। हुआ ये कि पीपल्स पार्टी ने उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके कुछ अपने लोगों को टिकट दिए, एक आध उनके कहने पर दे दिया कि ताकि किसी किस्म का झगड़ा फसाद ये ना हो, उससे बचने के लिए, उस टेररिज्म से बचने के लिए, एक अमन अमान की सूरत हाल लियारी में डेवलप हो, उस इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं। असल बात ये थी, अब उज़ैर बलोच को दुबई से पकड़ा गया, इदारों के पास है, बरी हो रहा है, तो ये पीपल्स पार्टी की ना अदालतें पीपल्स पार्टी के पास है, ना इदारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, तो ये बात फिर कहीं और चली जाएगी। हम उस तरफ जाए ना तो बेहतर है। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी की बात है, जहां तक वो कन्विक्टेड नहीं है, एलिगेशंस है, अगर एलिगेशंस की बुनियाद पर हमने किसी को टिकट देना है या नहीं देना, तो पाकिस्तान में फिर कोई शख्स बचेगा नहीं। PTI के उम्मीदवारों के अलावा सारे करप्ट होंगे। इस पे आप मेजर साहब कुछ रिबाटल देना चाह रहे थे, जो इकबाल बात कर रहे हैं जी। मैं इनके जो सारी गुफ्तगू थी उसका कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अगर बाबर अवान और जहांगीर तरीन और आज़म स्वाति उन पर इतने करप्शन है, इल्ज़ाम है, अगर इल्ज़ाम है या साबित है, तो वो अगर सेनेटर हो सकते हैं, तो हमारे भी इल्ज़ाम वाले और करप्ट लोग वो भी सेनेटर हो सकते हैं। अगर वो करप्ट हैं और वो सेनेटर हैं, तो पीपल्स पार्टी के या नून लीग के या किसी और पार्टी के भी करप्ट जो लोग हैं वो सेनेटर बन सकते हैं। ये अपना इकबाल खान साहब ये कहना चाहते हैं। मुल्जिम और मुजरिम में फर्क होता है। मुल्जिम देखें आप, अगर तो देखा जाए तो एक जो ऐसा मुल्क जिसमें बहुत सही निज़ाम चल रहा है, जो जहाँ मगरबी ममालिक की मिसाल देते हैं, अगर आप पे इल्ज़ाम लग जाता है और आप किसी टॉप उस जगह पे हैं, तो आप फौरन मुस्तफी हो जाते हैं। मगर इल्जाम लगाता भी ऐसे कोई नहीं उन ममालिक में, क्योंकि एलिगेशन वो लगाते इसलिए, जी एलिगेशन लगाते भी इसलिए तो वाकई कुछ होता है। ऐसे नहीं जो मर्जी उठे अभी मेरे मुंह से निकले कि जी फलां के पास 250 अरब रुपए हैं, या वो प्रूव होते हैं। और लगाने वाले भी अभी हम लोगों को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, किसी के 250 अरब किधर है, वो किधर है। वैक्सीन आई है, वैक्सीन के ऊपर पहले शोर मच रहा था, पता नहीं किधर चली जाएगी, जाएगी, इस किस्म की बातें। तो कहने की बात यह है कि ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि वो गलत है तो हमारे गलत भी लोग आ सकते हैं, ठीक है ना। कहना ये चाहिए था इकबाल खान साहब को कि हमारे लोग गलत नहीं है।
اور یہ جو آ رہا ہے صرف یوسف رضا گیلانی کی بات کریں کہ وہ انہوں نے کچھ نہیں کیا وہ سب ٹھیک ہے پھر تو ان کی بات ٹھیک ہے. اگر یہ اس کو موازنہ کرتے ہیں تو موازنہ غلط ہے. اقبال صاحب کی وہ انہوں نے کچھ نہیں کیا لیکن وہ اسٹ پرائم منسٹر. میں صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں الزام کی تشریح کیا ہوتی ہے؟ الزام کی تشریح یہی ہوتی ہے نا کہ ان کے الزام کے اوپر سزا نہیں ملتی. ایک منٹ لوں گا. الزام کے اوپر سزا نہیں ملتی. فارمر پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کو پیپلز پارٹی سے چیئرمین سینٹ کے لیے بھی آگے ان کا سلیکشن کرنا کیا یہ ایک اچھا ڈیسیجن ہوگا؟ یہ میں آپ کا جواب بعد میں دیتا ہوں مگر پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ الزام پہ سزا نہیں ملتی, جرم پہ سزا ملتی ہے. اور انہیں 1 منٹ کی سزا ہوئی ہے نا عدالت میں, یوسف رضا گیلانی کو 1 منٹ کی سزا ہوئی ہے نا کہ نہیں ہوئی؟ جی کس بات پہ ہوئی تھی؟ جس بات پہ بھی ہوئی تھی بات بتائیں. مطلب میں بات کو کیا الزام کے بعد سزا ہوئی ہے نا. الزام کے اوپر سزا نہیں ہوتی, جرم کے اوپر سزا. سر جرم کے اوپر سزا ہوتی ہے نا. آپ دونوں بھول رہے ہو. کس بات جی میں بھول رہا ہوں, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ میں تھوڑا سا بھول رہا ہوں. میں بتا دیتا ہوں اگر آپ مجھے وقت دیں. جھوٹ بولنے پہ وہ کیسز نہ باپ بھیجنے پہ, آصف زرداری کے کیسز نہ کھولنے پہ. میں بتاتا ہوں. چلیں میں آ جاؤں ادھر, میں آپ دونوں کی جانب دوبارہ بڑھوں گی. گزارش کروں گا, بیچ میں نہیں بولا ہوں تو دونوں بھائیوں سے. سزا اس بات پر ہوئی تھی کہ جو کیس تھا جس کو جو ہے نا خط آپ نے جو ہے نا ارسال کرنا تھا, جو سیر محل تھا, اس کے اوپر جو ہے وزیر اعظم صاحب کو سپریم کورٹ سے آرڈر تھا کہ آپ اس کو ایک خط کے ذریعے جو ہے نا اس میں جو چیزیں وہ آپ کر لیں, اور وہ نہ کر سکیں, جس کی بنیاد پر ان کو سزا بھی. اور میرے خیال سے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو کھڑا کر کے جو ہے نا 1 منٹ کے سزا ہی ہوتی ہے. دوسری طرف میں اس طرف آؤں گا, عزیر بلوچ کی طرف آؤں گا. بھائی نے بڑی تفصیل سے اس کے اوپر بات کی. 2013 میں نے لیاری سے الیکشن لڑا تھا. پیپل پارٹی کو مکمل سپورٹ عزیر بلوچ کی جو ہے نا وہاں حاصل تھی. عزیر بلوچ نے ہی کینڈیڈیٹ دیے تھے قومی اسمبلی کے, اور صوبائی اسمبلی کے جو 2 کینڈیڈیٹ تھے عزیر بلوچ کے تھے. میں نے وہاں سے الیکشن لڑا تھا. مجھے پتا ہے کہ کون سی لیڈرشپ اس کے دائرے پہ اور کس وقت کس ٹائم جاتے تھے. اس سے ہم انکار نہیں کرنا چاہیے. مطلب ہے کہ جو چیزیں ماضی میں ہوئی ہے اور وہ ریکارڈ کے اوپر ہے, اس کے اوپر جو ہے نا پھر یہ اس سے انکاری نہیں ہونا چاہیے. دوسری طرف اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی کون اس کو جو ہے ریلیف دے رہے کیسز کے اندر, تو سسٹم تباہ ہو چکا ہے. یعنی جو آپ کا نظام ہے اس کے اندر اتنی لیکیج ہے کہ اس سے جو ہے ہر مجرم فائدہ اٹھا لیتے ہیں, ہر ملزم فائدہ اٹھا لیتے ہیں. جس کے اوپر الزام رکھتے ہیں نا وہ بھی فائدہ اسی کا اٹھاتے. جو سسٹم کے اندر آپ کی لیکیج ہے, جو کوتاہیاں ہیں, جس کو ماضی میں حکمرانوں نے اس کے اوپر قانون سازی کر کے اس لیکیج کو ختم نہیں کیا, جس کی وجہ سے بڑا سے بڑا مجرم جو ہے اس سسٹم جملہ پورا کروں اس سسٹم کا سپورٹ لے کے جو ہے نا وہ باہر آ جاتا ہے. اس میں بڑی کوتاہی ہے اس سسٹم کے اندر. یہ بھی سیاست, لیکن 2.5 سال میں آپ لوگ بھی تو سسٹم کو ذرا بھی فکس نہیں کر سکتے. وہی سسٹم, میں اسی سسٹم کی طرف آ رہا ہوں کہ جہاں پر جو ہے آپ کے پاس اکثریت موجود نہیں ہو. ہم تو قانون سازی کے لیے باقاعدہ طور پر جو ہے پارلیمنٹ کے اندر آ رہے کہ آ جائے جی قانون سازی کرتے. قانون سازی میں ان کا گلہ یہ ہے کہ ایک ہی نقطہ آتا ہے, نہیں ایک ہی نقطہ آتا ہے, جو امیدیں ان کو جو ہے مشرف سے کی ڈیل کی وہی امیدیں ہم سے رکھتے. جس طرح مشرف نے انارو دیا ان کو جانے کا, آنے کا, کھیلنے کا, کودنے کا, وہ امیدیں ہم سے رکھتے. ہم قانون سازی میں ابھی بھی تیار ہیں. یعنی آج جب ماضی کا ابھی کچھ دن پہلے جب سینٹ کا الیکشن ہوئے تو کڑے ہوئے تو اتنے, تو بیٹھے تو اتنے, اور جب اندر گئے تو اتنے. اس وقت چیخنا شروع کر دیا کہ جی ہمارے لوگوں کو اغوا کیا گیا, ہمارے لوگوں کو بلیک میل کیا گیا, ہمارے لوگوں کو جو ہے نا ڈرایا گیا اور زبردستی ووٹ لیا گیا. ایک پارٹی نے بھی اپنا جو ہے نا اس سینیٹر کو جو ہے پارٹی سے باہر نہیں نکالا, نشاندہی نہیں کی کہ یہ وہ ممبر ہے جس نے جو ہے نا کسی کے کہنے پر, جس کی طرف ہم اشارہ کرتے کہ جی وہ جو قوتیں ہیں جن کی طرف ہم اشارہ کرتے, لیکن ایک بھی بندہ نہیں نکالا گیا. تحریک انصاف کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے 23 صوبائی اسمبلی کے ممبران ہم نے جو ہے خیبر پختونخوا میں اپنی پارٹی سے نکالے. ایک میسیج, ایک پیغام تو ہم نے دیا ہے. اب اگر آپ اس بنیاد پر فیصلے کرو گے کہ جی جہاں پر
आज भी हम कहते हैं कि आओ पार्लियामेंट के अंदर बैठ जाओ, और इस सेनेट के वो कहते हैं कि पार्लियामेंट में आप लोग सुनते ही इस नहीं हैं सेनेट के इलेक्शन को, इस सेनेट के इलेक्शन को जो आने वाला मार्च में हो रहा है, इसको तो कम से कम शफाफ कर दे, साफ लेकिन कर इसको दे। कैसे शफाफ करेंगे क्यों नहीं जब कर जब सकते? अगर आप लोग ओपन बैलेट की बात करते हैं दोबारा से, ये पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस पर रिबटल आया कि कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में ओपन बैलेट सिस्टम है ही नहीं, और उस पर भी आप लोग यही अगर बात उसके ऊपर करें। कानून साजी हो, पार्लियामेंट देके बाला लेकिन वो करे। तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से प्रोटेस्ट करें ना, वो क्या बैठेंगे आज आप लोग भी के चीफ साथ? जस्टिस साहब ने यही कहा कि ये पार्लियामेंट जो है ना बाला तरे फैसले कर सकती है, उनको फैसले करने का हक है। लेकिन आपको मेजोरिटी चाहिए होगी, नहीं, टू-थर्ड मेजोरिटी हम- कैसे देखिए, आएगी तो अगर आप majority इसी देखिए, जहां पर हम ये कहते हैं कि एक मुस्तकबिल के लिए जिस पे इनको तो ये भी तो गिला आपके है, साथ नहीं खड़े होंगे ना देखिए फिर। जिनको इस पे इनको भी गिला है कि पिछले सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में जब अदम Horse इत्तेफाक trading पेश होती हुआ, थी, जी। हो गई है ना, इनको गिला था ना, इनको शिकवा था ना, इन्होंने मुल्क के इदारों के ऊपर पाबंदी लगाई। देखिए, सिर्फ सुभान साहब, मेरा कंसर्न इस वक्त ये है कि आप लोग के रिलेशंस इतने भी नहीं है कि आप लोग मिल बैठ देखिए, कर एक कौमी relation का issue क्या है? कौमी फैसला नहीं, कोई कर relation सके। का अभी issue आप लोग ये सेनेट है। नहीं, इंतखाबात issue के ये लिए है। अगर कानून साजी की नहीं, तरफ मैं जाते हैं तो सिर्फ आपको इसके इनके साथ का मेजोरिटी तब मिलेगी आपको। मैं सिर्फ इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि मैं आज भी आपके चैनल पे बैठ के कह रहा हूं कि कानून साजी के लिए हम पीछे नहीं हटे, लेकिन शर्त अगर सिर्फ यही हो कि जो मुशर्रफ ने एनआरओ दिया था पहले उस पे बात कर ले, उसके बाद हम कानून साजी पे बात करेंगे, जो हिसाब किताब है उसको बंद कर दे, नेब के इख्तियारात जो इन्होंने उनको दिए मुशर्रफ के दौर में 2 मरतबा हुकूमतें आई, जमहूरी हुकूमतें, पीपल पार्टी की भी आई, नून लीग की भी आई, उस इख्तियारात को न चैलेंज किया गया न कम किया गया, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे, ब्लैकमेल करते रहे एक दूसरे को। वही नेब है जिसका चेयरमैन जो है ना माजी के पोजीशन लीडर और माजी के वजीर आजम ने मिलकर जो है ना नेब का चेयरमैन बनाया। ठीक है, अब अगर ब्रेक पे जाना है मैंने, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक से इनसाइड न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कानून साजी के ऊपर, और मजीद प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे कि जो फंड्स होते हैं अरकान असेंबली के, उनके ऊपर जो है हमेशा से मुल्क में डिबेट हुई है, उनको क्वेश्चन किया गया है, कोर्ट से भी अब उसको क्वेश्चन किया गया है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सर आप क्विकली वन लाइन। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आज भी बैसियती हुकूमत तमाम अपोजिशन की पार्टियों को दावत देते कि आए पार्लियामेंट के अंदर बैठ जाए, और जो मौजूदा सूरत हाल है सेनेट का जो आने वाला इलेक्शन है, इसके बाद जब हम इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर और इदारों के ऊपर इल्जामात लगाएंगे कि उसने हाईजैक किया, वो ले गया, वो उसने डरा दिया, उससे पहले आए बैठे कानून साजी करे और इसको जो है ना ओपन कर ले, ओपन बैलेट पे कर ले, ताकि जो है ना दूध और पानी पानी सब अलग अलग हो जाए, सब पता चल जाएगा कौन करता है इसके अंदर हाईजैकिंग। ठीक है, इस पे मेजर साहब आप क्या कहेंगे इस ओवरऑल सिचुएशन पर, जहां पर हम कानून साजी की बात करें, क्राइटेरिया की बात करें, हम तमाम तर जो मामलात हैं आपको मुश्किल दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ कोर्ट की तरफ से जो है क्वेश्चन उठाया गया है कि मेंबर्स जो पार्लियामेंट के हैं उनको फंड्स में जो जकड़ दिया गया है इस सिस्टम में, उस पर उन्होंने क्वेश्चन किया, क्या कहेंगे आप? ये जो मेंबर्स को फंड्स देना है, ये तो बात कोई यानी कि गवर्नेंस की बात ना हुई ना, कि एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट के अंदर कि आपने किस तरह से फंड्स कहाँ तक पहुँचाते हैं। बेसिकली ये तो आने चाहिए जो बल्दियाती गवर्नमेंट है उसका, और नीचे लेवल तक काउंसलर लेवल पर, चेयरमैन लेवल तक ये फंड्स आने चाहिए। वो उनका ये मतलब नहीं कि उसके हाथ में आने चाहिए, एक जो तरीकाकार है कि यूनियन काउंसिल में पैसे आने चाहिए। और ये अभी आप कोई इसमें कानून कोई भी नहीं है कि आप किसी एमएनए को या एमपीए को फंड्स अलॉट कर देंगे। एक पैसे क्योंकि तरक्याती फंड से ज्यादा काम तो जो उनका काम है, जो रियल डोमेन है, वो कानून साजी करना है। क्या कानून साजी पिछले 2.5 साल में ठीक से हो सकी है? हर सूबे की अगर हम बात कर लें, क्या उस पर फोकस रहा है या नहीं रहा? असल में हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनको पता भी नहीं, हम उनको ये पता ही नहीं कि हम लेजिस्लेटिव है, उनको ये बात नहीं पता। वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत हैं,
लेजिस्लेटिव का उनको ये यानी आइडिया, कानून साजी का उनको इतना एहसास नहीं है कि हमारा काम क्या है कानून साजी। अच्छा, कानून साजी करने के लिए भी आप देखें कि आपको एक मेजॉरिटी चाहिए, वो मेजॉरिटी भी नहीं है, तो क्या कानून साजी होगी? 5 साल तो वैसे ही बैठे हुए, कुछ आप नहीं कर सकते, कोई अमेंडमेंट आप नहीं कर सकते, कुछ नहीं ला, आप एग्जेक्टिव ऑर्डर या कोई नोटिफिकेशन के जरिए आप काम करते हैं, वो आपको कहीं पे अदलिया रोक लेती है, कहीं पे अपोजिशन रोक लेती है, कहीं पे अपने लोग भी आपको रोक लेते हैं, तो वो चीज़ नहीं होती। जैसे सेनेट के इलेक्शन का भी कानून साजी नहीं हो सकती कि आपको इतनी वो नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है आपकी इतनी कि इसको कर सकें। और अब ये वाली जो सेनेट की बात है कि शो ऑफ हैंड या जो भी तरीका कह रहे हैं कि ओपन बैलेटिंग का, इतनी लेट स्टेज पे लाने की इसको क्या जरूरत थी? इस बात को अगर करना ही था, जब आप पहले करना चाहिए था, आपको पता था कि 2 साल 2.5 साल बाद। यही मेरा कंसर्न है कि मार्च में अगर सेनेट इंतखाबात होने जा रहे हैं, ओपन बैलेट की डिबेट भी जो है जनवरी से हमने सुनी, जिस पर ईसीपी का रिबाटल आया कि कैटेगोरिकली पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आइन इसकी इजाजत नहीं देता। अब कोर्ट के रिमार्क से आए हैं कि अगर इस पर कानून साजी की जाए और पार्लियामेंट की क्योंकि इज्जत करती है कोर्ट भी, तो इस पर हो सकता है। लेकिन वही बात आती है कि फरवरी में अगर इसके ऊपर कानून साजी की बात हो रही है अब भी, तो क्या मार्च में जब सेनेट इंतखाबात होंगे क्या पॉसिबल हो पाएगा या नहीं? और जो खान साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा किया था कि हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए कोई ना कोई इकदाम उठाया जाएगा, वो कैसे होगा? ये सेनेट इंतखाबात भी निकल जाएंगे, फिर उसके बाद जो अगले सेनेट इंतखाबात आएंगे उसकी क्या गारंटी है कि उसके लिए कानून साजी पहले हो चुकी होगी? वही बात है ना कि जल्दी जल्दी में सारे काम हो रहे हैं। ये इस काम को पहले हो जाना चाहिए जिस वक्त लॉ ठंडा था, अपोजिशन ठंडी थी। अभी अपोजिशन भी गर्म है। पिछले जब अपोजिशन गर्म हुई है तो आपको ये चीज पता चली है कि हम इसकी वो कर लेंगे। आप अपोजिशन तो आज असेंबली में चुप ही नहीं कर रही थी। आपको मुराद सईद को नहीं बोलने दिया, वो दूसरे बाबर अवान को नहीं बोलने दिया, और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब हाथ जोड़ रहे थे अपोजिशन के आगे कि भाई देखो, अगर आप हमें नहीं बोलने देंगे तो हम आपको नहीं बोलने देंगे। वही बात होगी, तुसी करप्ट तसी भी करप्ट। फिर तो ये बात गलत है। तो आप अब अपनी आपकी वो आ गई। क्या ये ऐवान में तूफान बदतमीजी को किसी तरीके से रोका जा सकता है? कौन रोकेगा? तो किस तरह रोका? पार्लियामेंटेरियन रोकेंगे ना। तो कैसे रोका जाएगा? वो दोनों रोकेंगे ना। इसका मतलब है कि दोनों गलत हैं। चाह रहे ना कोई भी। वो नहीं रोकना चाहते तो क्या आवाम जाके वहां पे रोकी या वहां पे आईजी साहब जाएंगे? वो किसी ने रोकना, ये करना है उन्होंने, उनसे हमने सीखना है। हम जो अवाम है, बात मैं हमेशा पॉलिटिकल लीडर से जानने की कोशिश करती हूँ। उनको आइडियलाइज किया जाता है ऐवान में जो लोग होते हैं, लेकिन वहां पे तूफान बदतमीजी जब होगा तो फिर आगे लोग उनसे क्या सीखेंगे? जब हम इमरान खान को, जब ये हीरो थे हमारे 92 से पहले, दिन को देख के हम अपने बाल बनाते थे, इसी तरह हम अब इनको देख के तो हम चाहेंगे कि हम इनकी तरह लीडर बने, हम यूसुफ रजा गिलानी की तरह बने, हम आसिफ जरदारी की तरह बने, हम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की तरह हम अपने आप का अपने स्टाइल सारे रखें। इकबाल साहब, कानून साजी की जब हम बात करते हैं और हॉर्स ट्रेडिंग, ये सिर्फ ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ कंसर्न नहीं है, ये पूरे मुल्क का जो है कंसर्न है कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग होती है तो जाहिर है ये गलत काम है और कानून साजी पहले हो जानी चाहिए थी। अब पीटीआई की तरफ से इसके ऊपर बातचीत हो रही है। तो आप लोग को भी तो हमेशा से इनसिक्योरिटीज रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग होती आई है, तो फिर अब आप लोग क्या वन प्लेटफॉर्म पर बैठकर क्या बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कानून साजी के लिए सेनेट के हवाले से? देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकना चाहिए, लेकिन पीटीआई की दोस्त या पीटीआई की हुकूमत जब इस पर बात करती है तो थोड़ी हंसी सी निकल जाती है कि जहांगीर तरीन का जहाज याद आ जाता है और कितने बड़े पैमाने पर जो है वो खरीदो फरोख्त कौमी असेंबली में जब खान साहब को वजीर आजम बनाना था, और फिर जो लास्ट सेनेट के इलेक्शन हुआ उसमें क्या कुछ हुआ ये भी आपको पता है, मुझे भी पता है, मेरे साहब को भी पता है, सभी को पता है। तो अगर जो हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकना चाहते थे तो आप सिंसियरिटी के साथ 2.5-3 साल आपने गुजार दिए। आप आते अच्छे माहौल में, अपोजिशन को साथ लेकर चलते। आप एक तरफ उनको ऊपर लानतान करते हैं, उनके ऊपर बदतमीजी वाले अलकाब से नवाज देते हैं उनको, फिर आप उनसे कहते हैं आ जाए जी हमारे साथ लेजिस्लेशन के साथ बैठ जाए। तो भाई आप टीवी प्रोग्राम में तो ये बात अच्छी लगती है, लेकिन फ्लोर ऑफ द हाउस आपने 2-3 बदतमीज किस्म के लोग छोड़े हुए होते हैं, वो जो हर इजलास में खड़े होकर स्टार्ट करते हैं बदतमीजी से और वो टारगेट पर होते हैं। आप यकीन कीजिएगा, जब बिलावल भुट्टो जरदारी की स्पीच होती है, उन्होंने मुराद सईद के नाम का एक बंदा रखा हुआ है,
کہ جی تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ جس دن بلاول بھٹو تقریر کرے تم نے اس کا جواب دے دینا ہے. اب بات تو یہ ہے کہ کم سے کم یہ آپ ٹارگیٹڈ جو ہے اسپیچز کروائیں گے جب, اور اس طرح کی بدتمیزی والی اسپیچز کروائیں گے تو وہاں ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اور حکومتوں پہ دیکھیں ذمہ داری الوینا ہمیشہ سے حکومتوں میں ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں. یہ کوئی عام بات نہیں ہے, یہ بہت سادہ بات ہے, بہت سمپل بات ہے کہ حکومتوں پہ ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں. ایک بات, کیا آپ لوگ چاہیں گے کہ ہارس ٹریڈنگ جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے سینٹ انتخابات سے؟ دیکھیں بالکل ہونی چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو پہلے اس کے لیے آپ کو ماحول ڈیولپ کرنا پڑتا ہے, آپ کو اپوزیشن کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے. اب ان سے بات کرو کچھ, یہ کہتے ہیں NRO, میں پوچھوں میرے بھائی سے تو ان کو NRO کا مطلب بھی نہیں پتا ہوگا اللہ کے فضل سے. یقین کیجیے گا زیادہ تر دوستوں کو مجھے یہ ٹکرایا ان کو NRO کا مطلب بھی نہیں پتا ہوتا. NRO کا مطلب ہے کیا؟ یہ بولیں گے NRO کا مطلب یہ ہے کہ جی ہمیں چھوڑ دیں, بس یہ سادہ لفظوں میں. بھائی آپ خدا کے لیے آپ کہتے تھے نا, ہم تو نہیں کہتے تھے کہ پارلیمنٹیرین کو جو فنڈ دیا جاتا ہے وہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے. بھئی ہم آپ کی بات کو سیکنڈ کر لیتے ہیں. تو آپ نے ابھی سینٹ کے انتخابات سے پہلے اپنے MNAs کے لیے 50 کروڑ روپے کا اعلان کر دیا. یہ رشوت نہیں ہے تو پھر ہے کیا؟ آپ کو یہ کوئی ٹائم تھا آپ کر دیتے سینٹ کے الیکشن کے بعد اعلان کر دیتے. آپ تو ہارس ٹریڈنگ شروع کر دیا, آپ نے اپنے لوگوں کو آپ نے خریدنا شروع کر دیا, پرائے تو دور کی بات ہے. یہ کیا انسیکیورٹیز ہے پاکستان تحریک سے؟ خطرے میں ہے, دیکھیں خطرے میں ہے. ان کو شو آف ہینڈ جو نا اب خیال آ رہا ہے کیونکہ یہ محسوس کر رہے ہیں. کل شبلی فراز نے کہا کہ جی خرید و فروخت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. بھائی آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ خرید و فروخت میں پائے کے لوگ ہیں. آپ تو جس کو چپراسی نہیں رکھتے تھے آپ اس کو وزیر داخلہ بنا کے بیٹھے ہو. آپ جس کو ڈاکو کہتے ہیں اس کو پنجاب کا اسپیکر لگا کے بیٹھے ہو. آپ جہانگیر ترین, مشہور ترین, امیر ترین اور پتہ نہیں کون سا ترین یار ترین آپ کا. آپ پھر وہ عارف جو نقوی ہیں, کیا نام ہے, عارف نقوی, وہ اپنی کانٹیکٹ لسٹ میں کسی کو کہتے ہیں جناب اگر مجھے کوئی پکڑ لے کسی باہر ملک میں اور مجھے کہا جائے بتائیں جی آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی کانٹیکٹ لسٹ میں کون آپ نام دینے, تو یقیناً میں اپنے فیملی ممبر کے دوں گا, یا جو سب سے قریبی ہوگا, جو میرا یار دوست ہوگا, جو میرے بھروسے کا ہوگا, میں اس کا نام دوں گا. تو عارف نقوی صاحب نے عمران خان صاحب کا نام دیا ہے اپنی کانٹیکٹ لسٹ میں. یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. یہ جو ATM مشینیں انہوں نے رکھی تھی, کیا یہ رشوت کے زمرے میں, یہ چوری کے زمرے میں نہیں آتی؟ خان صاحب بڑی باتیں تو ہم کر لیتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی آپ کو یاد ہوگا چیئرمین نیب کا ذکر ہوا بیچ میں, بالکل چیئرمین نیب کا ذکر ہوا, اور انہوں نے کہا کہ اگر میں نے احتساب کیا تو حکومت چلے گی نہیں, حکومت گر جائے گی, بڑے بڑے بت گریں گے. اس کے دوسرے دن ان کی ایک ویڈیو آ گئی, وہ جناب علی وہ احتساب کرتے ہوئے ویڈیو سب کو نظر آئی. اس کے بعد وہ کہاں گئی ان کی وہ سپیچ, کہاں گئی وہ ان کی گفتگو, سب کلوز ہو گئی. ابھی آپ نیب کی بات کرتے ہو, KP میں آپ نیب کا ادارہ کلوز کر کے بیٹھے ہو. یہ کیا دورہ معیار ہے بھائی؟ KP میں کیا لوگ کرپشن نہیں ہوتی, یا KP میں سارے فرشتے حکومتیں کر رہے ہیں؟ ابھی پشاور ہائی کورٹ نے 2 کیسز پر انکوائری کا فیصلہ دیا, آپ سپریم کورٹ چلے گئے. بھائی خدا کے لیے آپ کیا بری الزمہ ہو, آپ کیا کوئی دوسری مخلوق ہو؟ بھائی آپ بھی اسی ملک میں ہو, خدا کے لیے. آپ دیکھیں بات پتہ کیا الوینا, بات یہ ہے کہ اگر میں کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میری پارٹی میں سارے فرشتے ہیں, اور کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم آئیں گے اور 90 دن میں سب ٹھیک کر دیں گے, کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ پارلیمنٹیرین کو فنڈ نہ دیں وہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے. یہ ساری باتیں ان کے چیئرمین, پیارے چیئرمین عمران احمد خان حاجی صاحب. یہ اس پہ سبحان صاحب, یہ جو آپ لوگوں نے کچھ اسٹیٹمنٹ جو آج آپ لوگ کے ہی گلے میں پڑ گئی ہیں, تمام تر وہ باتیں جو آپ لوگوں نے کی, اگر ہم فنڈز کی بات کر لیں پارلیمنٹیرینز کے حوالے سے, ان کا جو مین ڈومین ہے وہ قانون سازی ہے. لیکن قانون سازی اس وقت اتنا مشکل دکھائی دیتا ہے, صرف اس وقت نہیں ہمیشہ سے برسوں سے یہ ایک بہت ہی مشکل کام دکھائی دیتا ہے. جن کا کام ہے وہ قانون سازی نہیں کرتے. تو آپ لوگوں نے بھی کیا قانون سازی کے اوپر کوئی خاص فوکس نہیں رکھا, یا آپ کو مزید کوئی بیریئرز جن کا آپ ذکر کرتے ہیں انہی بیریئرز کی وجہ سے آپ لوگ نہیں کر پائے, اور اگر نہیں کر پائے تو آپ کب کریں گے؟ دیکھیں جی, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, بھائی نے بڑے زور اور لمبی تقریر کر لی, زیادہ جواب تو خیر میں نہیں دوں گا ان کو, میرا چھوٹا بھائی ہے اور میں سیاسی ورکر ہوں. اگر میں ماضی میں چلے جاؤں اور 86 سے پیپل پارٹی کی جو ہے پوری نکال کے سامنے رکھ دوں تو بڑا پروگرام اس کے اوپر ہو جائے. میں صرف اتنا کہوں گا, 13 سال سے ماشاءاللہ سنگ کے اندر جو ہے نا گورنمنٹ ہے, اور یہاں کی صورتحال سارے سیاسی ورکروں کے سامنے ہے. یہ کہتے کہ اگر آپ مجھے بولنے دیں گے ضرور, اگر آپ نہیں بولنے دیں گے تو پھر بیچ میں بھی بولوں گا. صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں قومی اسمبلی کے اندر یہ بات کرتے ہیں کہ جناب بلاول بھٹو کے بعد جو ہے نا وہ مراد سعید کھڑا ہو جاتے ہیں, تو مراد سعید کے بعد جو ہے نا قادر پٹیل بھی کھڑا ہوتا ہے.
اگر ان کے الفاظ کا چناؤ آپ دیکھ لیں اسمبلی کے اندر، بہت وہ ڈیروگیٹری، ایک سیاسی ورکر رہ چکا ہے، لیکن اس کا چناؤ جو آپ دیکھتے ہیں اور جس انداز سے اس کی گفتگو ہوتی ہے تو اس کا جواب بھی کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی سطح پر جو ہے نا دینا پڑتا ہے، اور دیتے ہیں لوگ، کیونکہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اسمبلی کے اندر، اور یہ ابھی سے نہیں ہو رہے. یہ نہیں ہے کہ یہ آج کا حکومت ہے تو اس کے اندر ہو رہے. اس ملک کے اندر جس سٹیج پہ یہ سارے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پیپل پارٹی، مسلم لیگ نون، اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں سیاست میں اس پارلیمنٹ کے اندر بھی ہوئی ہے اور عام سیاسی سٹیجوں کے اوپر بھی ہوئے، جو آج ایک سٹیج پر بیٹھے ہوئے، جو آج پی ڈی ایم کی شکل میں موجود ہے. تو یہ کلچر اس ملک کے اندر سیاسی رہا ہے جس کو کسی نے بھی کیا سینٹ انتخابات کے لیے مکمل طریقے سے آپ لوگ تیار ہیں؟ بالکل تیار ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی کنفیوژن، کوئی انسیکیورٹیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پھر آپ لوگ کا بار بار اوپن بیلٹ کی بات کرنا، لیکن کوئی پریکٹیکل سٹیپ نہیں کس لیے کر رہے ہیں؟ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اس لیے کر رہے ہیں ہارس ریڈنگ کو روکنے کے لیے، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ پرسوں پھر انہوں نے رونا ہے. اچھا، پرسوں پھر انہوں نے اس ملک کے اداروں کے اوپر الزام لگانا ہے کہ اداروں نے ہمارے لوگوں کو اغوا کر لیا. جوڈیشری نے اس حوالے سے بھی جو ہے کنسرن ظاہر کیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی کسی کو بھی اگر ووٹ کرتا ہے تو اس کی بھی کوئی کلیریفیکیشن کسی سے نہیں مانگ سکتا. دو چیزیں یعنی کوئی باؤنڈ نہیں ہے ایک جملہ نہیں ہے، اس کا دوسرا جملہ بھی آپ سن لیں کہ جو سپریم کورٹ کا دوسرا جملہ ہے کہ اگر وہ پیسے لے کے ووٹ دیتے ہیں کسی کو تو وہ جو ہے وہ تو ہارس ریڈنگ ہوگی نا، قانون کے خلاف. لیکن اگر کوئی اپنی چوائس سے، پرسنل چوائس سے کسی کو ووٹ کرتا ہے تو کوئی باؤنڈ نہیں ہے. سامنے آ کے کر لیں. جی ٹھیک ہے، لیکن اس میں شرم آنے کی کیا ضرورت ہے؟ سامنے آ کے وہ کر لیں. جو میجر صاحب نے جو بات کہی کہ اگر آپ لوگ ہارس ٹریڈنگ کے لیے اتنا سیریس تھے، آپ کو 2 ماہ پہلے کیوں خیال آیا کہ اوپن بیلٹ بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے، سینٹ انتخابات کو ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ آپ لوگوں نے پہلے اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ 2 ماہ کیوں آیا، 3 مہینے پہلے کیوں نہیں آیا. ان کا اس وقت سٹانس دیکھیں نا، وہ تو آپ کے اگینسٹ کھڑے ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہ یہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا، ہم لوگ نہیں، یہ کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں ہو رہا ہے نا. آپ نے 2/3 میجورٹی بنانی ہے سبحان صاحب، وہ تو آپ لوگ سب کھڑے ہی نہیں. یہاں اس ملک کے اندر جو ہے نا اکثریت بھی پارٹیوں کو مل چکی ہے پارلیمنٹ کے اندر. ایسا نہیں ہے، میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنی ذات کے لیے کوئی آئین کے اندر ترمیم نہیں. لیکن مسئلہ وہی ہے نا کہ ان کو کیسے ساتھ بٹھائیں گے، ساتھ کیسے بٹھائیں گے سبحان کسی صاحب؟ بھی سیاسی پارٹی کا کل حکومت ہوگی ان کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. لیکن اس پہ میجر صاحب کی طرف آ جاؤں، پھر ون لائنر آپ سے لیتے ہیں. اقبال جی، کیا یہ تمام کیا سینیریو کیسے ہوگا؟ یہ پی ٹی آئی اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہی، واقعی یہی صحیح کہہ رہے ہیں، آئندہ کے لیے بڑا اچھا ہوگا، مگر ایٹ دا مومنٹ پھنسے ہوئے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں پوری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سینٹ کے الیکشن، سینیٹرز ہونے کے لیے اور پارلیمنٹیرین ہونے کے لیے ایک قانون بنایا جائے، باقاعدہ ایک امینڈمنٹ لائی جائے آئین کے اندر. ایک ایسی امینڈمنٹ ہو کہ جس کے تحت کہ یہ کرائیٹیریا اس کو مل بیٹھ کے پہلے ٹیکنوکریٹ اچھی طرح اس کو جانچیں کہ کون شخص ایک سینیٹر بن سکتا ہے اور کون شخص ایک پارلیمنٹیرین بن سکتا ہے، اور اس میں تمام چیزیں اس کے اندر آنی چاہیے. اقبال کی جانب بڑھنا ہے، ون لائن دے دے کوئکلی. دیکھیں بات یہ ہے کہ لیجسلیشن کی بات ہے جہاں تک، تو میں سمپل ون لائنر یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے یہ کام کرنا تھا تو آپ نے اپوزیشن کے ساتھ اچھے ماحول میں رہنا تھا، شاید یہ کام ہو جاتا. آپ نے ڈے ون سے اور تھوڑا پہلے بات کر بالکل، اور نہیں، اور آپ نے ڈے ون سے آپ کی قیادت نے کبھی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے مطلب کبھی راضی ہی نہیں ہوئے. میں عمران خان صاحب کا بار بار آپ کے پروگرام میں وہ کہہ رہے ہیں ایوان میں آپ کے بھی لوگ ہیں جو کہ بدتمیزی کرتے ہیں. دیکھیں پرائم منسٹر آف پاکستان کا کام ہے وہ اپوزیشن لیڈر کو بلا کے ایک بار ملیں تو وہ مجھے بتا دیں. دوسرا میں ایک جملہ میرے بھائی کو جواب دینا چاہوں گا کہ یہ کہتے ہیں جناب 13 سال سندھ سے، بالکل 8 سال سے کے پی میں ہیں، 350 ڈیم بنانے کا وعدہ تھا، کوئی ایک اگر بنائے تو بتائیں، میں پی ٹی آئی جوائن کر لیتا ہوں. اور اگر 70 یونیورسٹیاں بنانے کا وعدہ تھا، ایک بتا دیں میں پھر پی ٹی آئی جوائن کر لوں گا، پھر بنا لوں گا. 8 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے آپ کو. بتا دیں پچھلے جلدی سے، پچھلے ہفتے اعلان کیا ہے، پچھلے ہفتے اعلان کیا ہے کہ 8 سال ہو گئے یونیورسٹی. اب ابھی آپ نے بات کی نفی کر رہے ہیں. بات کی نفی کر رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے، بات کی نفی کر رہے ہیں. اوکے میں نے مائنڈ اپ کرنا ہے. اوکے بہت بہت شکریہ. ویسے ایک یونیورسٹی میں آپ کو بتا سکتی تھی لیکن وقت ختم ہو رہا ہے. ابھی لاسٹ ویک ہی کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی سے بہت بہت شکریہ. میجر ریٹائرڈ صاحب آپ نے تجزیہ کار کی صورت میں جوائن کیا، بہت بہت شکریہ. پروگرام میں شرکت کے لیے سبحان علی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. کنکلوڈ کرتی چلوں گی، سینٹ انتخابات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو بہت سارے تحفظات ہیں اس وقت، لیکن انفارچونیٹلی اوپن بیلٹ کے حوالے سے اگر یہ بات پہلے ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر قانون سازی کے لیے جو 2/3 میجورٹی درکار ہے وہ اس وقت نہیں دکھائی دے رہی، تو کس طریقے سے قانون سازی ہوگی، کس طریقے سے سینٹ انتخابات کا جو معاملہ ہے وہ کس طریقے سے ریزالو ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.